نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے اندر ایک نایاب تشخیص کے حوالے سے ایک عمل ہے جو انتہائی مجرب اور کمال کا عمل ہے، جو آدمی صرف 21 دن تک تھوڑا سا مجاہدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عجیب و غریب تشخیص کے حوالے سے احوال کھولتے ہیں، اور یہ بزرگوں کا اور تجربہ شدہ عمل ہے، بہت لاجواب چیز ہے۔ جس طرح میں نے اپنی تمام کلاسوں کے اندر مختلف تشخیص کے طریقے لوگوں کو بتائے، وہاں بہت سارے حضرات نے فائدہ اٹھایا، تو میرے جی نے چاہا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو یہ عمل کیونکہ صرف رمضان کے ساتھ مختص ہے اور رمضان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور روزے کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے، تو میں نے چاہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ان مقدس ساعتوں کے اندر اگر تھوڑا سا حضرات اس طرف توجہ کر لیں، مجاہدہ کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کے بعد ان کو مزید کسی تشخیص کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، بعض تشخیص کے جو عمل ہوتے ہیں ان پہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے، پڑھائیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، مجاہدہ بہت کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے دن تو 21 ہیں، وقت بھی کم لگتا ہے اور مجاہدہ بھی بہت کم ہے، بہت زیادہ پڑھائی نہیں ہے، اور یہ ایسا لاجواب عمل ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد کسی بھی مریض کی تشخیص کریں گے، اچھا وہ بندہ آپ کے سامنے ہو یا کسی اور جگہ بیٹھا ہو، آپ کے پاس اس کا اوریجنل نام، اس کے والدین کا نام آ گیا، یا آپ کے پاس صرف اس کی تصویر آ گئی، تو آپ نے اس کے جب قلب کے اوپر توجہ کریں گے تو فوراً کلک کر کے اس کا مرض، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ تو اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ چیز بتا دو تاکہ وہ اس سے مستفیض ہوں، کیونکہ بعض حضرات الجھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تشخیص جو ہے نا، حکماء بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس علاج معالجے میں اور اپنی فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری راز، بہت ساری باتیں جو مریض کے متعلق ہوتی ہیں اور مریض کے اندر جو چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں نظر آ رہا ہوتا بظاہر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ علاج میں بنیادی تشخیص ہے، اگر آپ کسی معاملے میں پھنس گئے تو اس کا حال اگر آپ کو اس کی تشخیص ہو گئی ہے، اس مرض کا پتہ چل گیا، تو پھر آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کو رمضان المبارک کی مقدس اوقات میں آپ یہ عمل کر لیں، اس عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول رمضان سے 21 رمضان تک، یعنی یکم رمضان سے لے کر 21 رمضان تک یہ عمل کریں گے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد آپ تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک کام کر لینا ہے کہ آپ نے اس طرح کا ایک پیپر پہ دل بنانا ہے۔ آج کل گوگل میں اگر سرچ کریں تو انسان کے پارٹس جو ہوتے ہیں، دماغ ہو گیا، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، جگر ہو گیا، تو وہ پارٹس اگر انسان سرچ کرے تو وہ مل جاتے ہیں۔ تو آپ گوگل سے ہو سکے تو وہ دل کا جو پارٹس بنا ہوتا ہے، نقشہ بنا ہوتا ہے، وہ آپ لے کر اس کا پرنٹ نکال لیں اس طرح کے کاغذ کے اوپر۔ اچھا، جب یہ دل اس کے اوپر بن گیا، چاہے ہاتھوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ گوگل سے اٹھا کے کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کو نکال لیں، سکین کروا لیں۔ اب یہ پیپر آپ نے سامنے دیوار ہو یا سامنے کوئی گتا ہو یا بلیک بورڈ ہو، چھوٹا بلیک بورڈ مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اوپر آپ اس کو پکا چسپا کر کے تو اپنے سامنے رکھ لیں، اس طرح کر کے۔ جب آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لیا
تو اب کمرے کی جو ایک روٹین کے مطابق روشنی ہوتی ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے، یعنی روشنی آپ نے اپنے کمرے کی کم کر دینی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس روشنی میں جو 0 کے بلب ہوتے ہیں 1 بلب لگا دیں، اگر بہت کم ہو گئی ہے تو 2 لگا لیں، یعنی روشنی میں بس اتنا آپ سمجھ لیں، نہ اندھیرا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ روشنی ہونی چاہیے، درمیانی روشنی ہونی چاہیے کمرے کے اندر، کمرے میں شور نہ ہو، اور آپ نے چوکھٹ مار کے بیٹھنا ہے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھنا، چوکھٹ مار کے بیٹھنا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے یہ دل کا نقشہ بنا ہوا رکھا ہوا ہوگا، تو یہ آپ نے اس کے اوپر اپنی نظر جما کے، تو پہلے سے ہی اپنے موبائل اپنی گھڑی کے اوپر آپ نے 21 منٹ کا الارم لگا لینا ہے، کیونکہ یہ عمل 21 منٹ کا ہے، اس کے اندر تعداد نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے ایک تعداد میں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ عمل منٹ کے لحاظ سے کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کمرے کے اندر اپنے سامنے اس طرح کا نقشہ بنا کے دل کا تو وہ رکھیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ روشنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بہت کم روشنی ہو، اور اندھیرا بھی نہیں ہونا چاہیے، 2 باتیں۔ تیسری بات، آپ نے اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھنا، بلکہ گوٹھ مار کے، جس چوکٹ مار کے کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنا ہے آپ نے، چوکڑی مار کے جس کو کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ، تو آپ نے اپنے یہ دونوں ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، یوں کر کے، یوں یہاں رکھنے ہیں، اور جو سامنے آپ کا وہ پیپر ہوگا اپنی نظر اس کے اوپر جما کے رکھیں۔ اور اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اس دل کے اوپر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 21 منٹ کے اندر صرف یہ لفظ پڑھیں گے، یا باریو، یا باریو، یا باریو، یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، یا باریو، یا باریو، بس اس کو توجہ سے اچھا تھوڑی دیر آپ توجہ کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے وہ پانی گرنا شروع ہوگا، تو آپ نے ادھر متوجہ نہیں ہونا۔ تو اگر زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو ٹیشو پیپر آپ اپنے پاس پہلے سے ہی رکھ لیں، تو نظر وہاں سے نہ ہٹائیں، بس ہاتھ سے ٹیشو پیپر سے وہ صاف کرتے رہیں، لیکن نظر اپنی ٹک ٹکی وہاں جمائے رکھیں۔ آپ نے 21 منٹ تک یہ پریکٹس کرنی۔ جیسے ہی آپ کا موبائل بجنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا وقت ختم ہو گیا، تو اب آپ فوراً جو ہے نا اپنی توجہ سے اٹھا کے تو اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، بند کر کے تو ان کے آگے کچھ دیر ہاتھ رکھ کے، یعنی 1 منٹ 2 منٹ ہاتھ رکھ کے ان کو بند رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے اپنے باقی کام شغل میں مصروف ہو سکتے ہیں، اس کے بعد عمل کا اختتام کر۔ اس طرح کر کے آپ نے اول رمضان سے 21 رمضان آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، ایک آدمی اگر اول رمضان سے نہیں کر سکتا تو وہ بس اس چیز کا خیال رکھے کہ اس نے 21 دن پورے کرنے، اور 21 دن رمضان والے، 21 دن رمضان والے، غیر رمضان اس میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ آپ کا جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے، 21 دن آپ کے پورے ہو جائیں، تو 21 دن کے بعد اب آپ نے تشخیص کرنی کس طرح ہے، اگلا طریقہ سن لیں۔ اب آپ کا عمل تو کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے 21 دن یہ پریکٹس کی، اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو 21 دن مجاہدہ کیا ہے، جو عمل کیا، یہ کامیاب کیسے ہوا؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کاغذ والا تھا پیپر جس کے اوپر آپ نے اپنی ٹک ٹکی باندھی ہے، اب آپ نے کسی بندے کا بھی اپنے علاقے کے اندر کسی بندے کا نام اٹھائیں، نام اٹھانے کے بعد اس کا یہ تصور کریں کہ یہ دل اس کا ہے، اپنے دل سے اس کے دل پہ توجہ مارنی جو، اور آنکھیں بند رکھنی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی توجہ اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کی جو بھی مرض ہوگی وہ آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر جو بھی مرض ہوگی وہ آپ کو دل میں احوال کھلنا شروع، یعنی مرض منتقل نہیں ہوگی، یعنی اس کے حال احوال آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا یہ مرض ہے۔ آپ بغیر یعنی بتائے غیر محسوس طریقے سے اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا، یار مجھے یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اچھا، یہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ آپ کا تجربہ۔ تو پھر اگر آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو آپ بیٹھیں تو آپ کو پتہ، اچھا اس بندے کو آپ بتا دیں یہ مرض آپ کو، مجھے شبہ ہے کہ آپ کو یہ مرض ہیں، کہ آگے ٹیسٹ کروائیں۔ جب ٹیسٹ کروائے گا تو سیم وہی چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو یا تو پہلے اس نے ٹیسٹ کروائے ہوں گے تو وہ بتا دے گا کہ یار یہ باتیں ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی اب تشخیص کھل رہی ہے، تو آپ نے روزانہ اسی طرح مریض کے اوپر توجہ کر کے تو آپ نے اپنی یہ پریکٹس کرنی ہے،
اور آپ کے اوپر حال احوال کھلیں گے۔ یہ ایک بہت لاجواب عمل ہے اور بہت ہی مجرب چیز ہے، اور آج تک جس کسی کو بھی کروائے اللہ تعالیٰ نے اس کو مایوس نہیں کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے راز کھولیں مریضوں کی تشخیص کے حوالے سے۔ باقی اگر انسان کی ذاتیات میں سے کوئی چیز نظر آ جائے تو اس سے میں نے پہلے بھی منع کیا تھا، اس کے اندر آپ نے انگلی نہیں مارنی، اس کی طرف توجہ دھیان نہیں دینا۔ اگر دیں گے تو آپ کا عمل کمزور ہوگا حتیٰ کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک ہی بندے کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی، باقیوں کا کچھ نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیونکہ پردہ پوشی سے منع کیا گیا، پردے کی کسی کے اندر کوئی عیب ہے کچھ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اچھالنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو علم سیکھا ہے وہ علم صرف مرض کی حد تک ہو، مریض کی حد تک ہو کہ اس کے جسم میں مسئلہ کیا ہے، اس کو پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے تب بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ اچھا۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے، میں نے کچھ تجربے لوگوں کو کروائے ہیں کہ آپ نبض ہے، ایک حکیم صاحب ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے یہ عمل کر لیے، تو اگر وہ صرف اس طرح نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو توجہ کریں گے تو تب بھی ان کو یہ مسئلہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس بندے کے اندر یہ مسائل ہیں، یہ پرابلم آ رہی ہیں، یہ بیماریاں اس کے اندر ہیں۔ تو جب تشخیص آپ کی بالکل کنفرم ہو جائے گی تو آپ اس کا علاج بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ایک نایاب چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے بس یقین کے ساتھ اس عمل پہ 21 منٹ لگانے ہیں، اس کی تعداد نہیں ہے، اور جب تعداد پوری ہو جائے تو پریکٹس کا میں نے طریقہ بتا دیا کہ اول دن آپ اس طرح پریکٹس کریں کہ وہی جو پیپر جس پہ آپ نے پریکٹس کیا وہ سامنے رکھ کے، مریض دور ہے یا سامنے ہے تو بس توجہ کریں کہ اس بندے کا دل یہ والا ہے، جو میرا پیپر ہے اب اس کے دل ہے، اب اس دل کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے، تو اس کی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال کے آپ کے اوپر وہ ساری باتیں کھلنا شروع ہو جائیں۔ اچھا، کچھ وقت کے بعد اس کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ مہینہ 2 مہینے پریکٹس کر چکے اور آپ کی اب تشخیص پکی ہو رہی ہے، باتیں ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں، سنبھال کے رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صرف توجہ کریں گے اس کے قلب کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، تو آپ کو فوراً وہ چیز کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔